لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين یا ایھا النبی اے نبی حرض المؤمنین آپ ابھاریے مومنین کو علی القتال قتال پر ان یکم منکم اگر ہوں تم میں سے 20 صابرون 20 صبر کرنے والے یغلبو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 اور اگر ہوں تم میں سے 100 یغلبوا 1000 تو وہ غالب آئیں گے 1000 پر اور 1000 وہ لوگ من الذین کفروا 1000 ان لوگوں میں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا بأنہم کہ بے شک وہ قوم لا یفقہون ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو اپنی مدد کی اور نصرت کی جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، ان کا مددگار ہوں اور مسلمانوں کو باقی ہو جانے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی مومنین کو ابھاریے، آمادہ کیجیے قتال پر، جہاد پر، جیسا کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اٹھو جنت کو پالو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ کیا واقعہ ہی ایسے ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جی ہاں اسی طرح۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں واہ واہ۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ پر امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنتی بنائیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تشریح گوئی کرتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ صحابی اٹھتے ہیں اور جنگ کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں جو وہ کھا رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں اور مجھے اتنا بھی وقت انتظار کرنا پڑے کہ میں یہ ہاتھ میں مٹھی بھر جو کھجوریں ہیں یہ کھا لوں۔ تو انہوں نے وہ کھجوریں پھینکی اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یعنی آپ علیہ السلام اس حکم پر عمل کرتے ہوئے جب صفوں کو درست فرما رہے تھے جنگ کے لیے، تو اس وقت مسلمانوں کو جنگ پر آمادہ کر رہے ہیں اور حوصلہ افزائی دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 اگر تم میں سے 20 لوگ ہوں تو وہ غالب ہوں گے 200 پر۔ یعنی یہاں پر تعداد اس طرح بیان کی ہے کہ ایک بندہ جو لڑے گا مدد قابل دشمن سے، ایک بندہ 10 بندوں سے لڑے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر 100 ہوں تو 1000 کے مقابلے میں لڑیں گے، یعنی اپنے سے 10 گنا کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کو اس لیے کہا جا رہا ہے اور ساتھ میں کہا کہ صبر کرنے والے لوگ، یعنی صبر جو ہے کسی بھی راستے میں، کسی بھی مقام پر یا کسی بھی قسم کے حالات میں صبر سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ جو بندے کو کامیاب کرتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی آیت میں فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے تم سے، وعلم اور جان لیا ان فیکم ضعفا بے شک تم میں کچھ کمزوری ہے، فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 بس اگر ہوں تم میں سے 100 لوگ صبر کرنے والے تو وہ غالب ہوں گے 200
الفن ہزار یغلبو الفین تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی پیچھے بیان کیا کہ ایک بندہ 10 کے مقابلے میں ہوگا، اور ابھی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اب اللہ تعالیٰ نے وہ تعداد کی تخفیف کر کے تمہیں اپنے سے دوگنی تعداد کے ساتھ لڑنے کا حکم دے دیا۔ پہلے 10 گنا تھی، اب دوگنی ہے، یعنی پہلے ایک بندہ 10 کے مقابلے میں لڑے گا یہ حکم تھا، ابھی ایک بندہ 2 کے مقابلے میں لڑے گا، اب یہاں پر یہ حکم ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کی طاقت کے مطابق، ان کی وسعت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی نفس پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت اور وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں دیتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طاقت اور وسعت کو دیکھتے ہوئے یا کمزوری کو دیکھتے ہوئے ان پر تخفیف کر دی کہ پہلے 10 کا حکم تھا، ابھی 2 کا حکم ہے، ایک بندہ 2 کے مقابلے میں لڑے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جس طرح پیچھے بھی ذکر تھا، یعنی اور ان آیات میں بھی ذکر تھا کہ اگر 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر 200 پر، اور اسی طرح 1000 ہوں تو 2000 پر، یعنی یہ تعداد کم ہونے کے باوجود اپنے سے زیادہ پر غالب کیوں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوں گے، اللہ پر یقین کرنے والے ہوں گے۔ اور جس طرح پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ انہم قوم لا یفقہون، کافروں کے متعلق کہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں، یعنی مسلمانوں کی کم تعداد کا غالب آنا یہ کس وجہ سے ہوگا کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین، توکل، اور ان کا یہ جنگ لڑنے کا ایک مقصد ہوگا، اور وہ مقصد کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے لڑنا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانا، یہ ان کا مقصد، یا پھر شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے جنت کی طرف رکھنا، یہ مسلمانوں کا مقصد ہوگا۔ اور ان کے ناسمجھ ہونے کی وجہ، مشرکین کے کفار کی ناسمجھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا لڑنے کا مقصد صرف کیا ہے کہ اپنی واہ کرانا، یہ اپنے قبیلے کا نام روشن کرنا، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں کہ انہوں نے مرنا ہے، اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کے طلبگار ہونا ہے، امیدوار ہونا ہے، اس طرح کا کوئی مقصد نہیں۔ اس وجہ سے انہیں ناسمجھ بھی کہا گیا۔